سنانی شروع کی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فارسی جاننے والا کوئی یہودی نہیں ہے؟ ڈھونڈ لیا، کہا اسے بلاؤ، آ گیا، ذرا بیٹھ، تو یہودی ہے، یہی یہودیوں کا سربراہ ہے، تو شاعری جانتا ہے، تو فارسی جانتا ہے، ذرا اس کی ترجمانی کر کے مجھے سنا نا، یہ کہتا کیا ہے؟ اب وہ تو یہودی تھا، ڈنڈی مارنا چاہتا تھا، اب کچھ دیر سن کے کہتا ہے یہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں قائم کرتا۔ اچھا بھئی اچھی رائے کوئی قائم نہ بھی کرے، زبان سمجھ نہ آئے، یہ تو جانوروں کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ بازار سے نکلیں، گھر سے نکلیں، آپ کو کتا مل جائے تو اگر وہ آپ کے ساتھ وفاداری کرے، کیا اس کی زبان کا بھی سمجھ آئی؟ لیکن بندے کو پتہ چل جاتا ہے وفاداری ہے، دم ہی لاتا ہے، تو جب اس نے مقابلہ کرنا پھر ہلاتا نہیں اکڑاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، سیدنا جبرائیل امی حاضر ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا ٹھہر، ادھر میرے ایک غلام کو زبان سکھانی ہے۔ بھائی زبان سکھانے کے دستور تو یہ ہے مکتب میں ڈالو، اہل زبان کے پاس بھیجو، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ سارے دستور دنیا کے ہیں، میں نبی بن کے جو آیا ہوں میرے دستور اپنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مکہ والوں نے دیکھ لیے ہیں، مدینہ والے دیکھ لیں گے، مدینہ والوں کے بعد ساری دنیا دیکھے گی، تو پھر میری جو اقتدا کریں گے، جو میرے پیچھے چلیں گے، میری پیروی کریں گے، میرے خون سے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ میری نشانیاں بن کے ظاہر ہو جائیں گے۔ ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی میرے غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جبریل کیا کرے گا؟ فرمایا جی آقا حکم فرمائیے، فرمایا اس سلمان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دے، فرشتہ نظر نہیں آتا، نور ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ شب و روز رہتے ہیں، کبھی محسوس ہوئے نہیں، وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، جسامت اس کی نظر نہیں آتی، لیکن جب آقا فرما دے پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جبریل امی اپنا لعاب ڈالتے ہیں، لعاب کا کمال یہ ہے کہ وہی سیدنا سلمان فارسی اب سارا واقعہ عربی میں سنا رہے ہیں، فارسی سے اب عربی میں سنا رہے ہیں۔ تو جو نبی جو عربی نہیں جانتا اس کو عربی سکھا سکتا ہے، تو دوسری زبانیں سکھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر نبی علیہ السلام ہمارے وہ نبی ہیں، دیکھو اگر درخت چیخ نکالے ستون ہنانا تو میرا نبی اس ستون کی چیخ کو سنے، پھر ستون سے کلام کرے، پھر وہ ستون اپنی فریاد بتائے، پھر نبی اس کا حل بتائے۔ اے ستون ہنانا، میں تیرے ساتھ سہارا لگاتا تھا، تو جدائی نہیں برداشت کرتا، بتا ہرا بھرا ہونا چاہتا ہے کہ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ستون بات کا جواب دیتا ہے حضور ہرا بھرا نہیں ہونا چاہتا، آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو میں پھر چپ کر جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اونٹ اتنا بڑا بلبلا اٹھا کہ گھر والوں کو نہیں پہچان رہا، پیارے نبی علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے، آقا علیہ السلام جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں حضور نہ جائیے قریب، بھئی کیوں کیا مسئلہ ہے؟ حضور یہ تو گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ فرمایا جو گھر والوں کو نہیں پہچانتا آمنہ کے لال کو ضرور پہچانتا ہے۔ اس اونٹ کی فریاد سنیں، پھر اس کی زبان میں اس کو جواب دیں، پھر اس کا مسئلہ حل کروائیں، پتہ ہے کہ چلا ہمارا نبی وہ نبی ہے، صرف انسانوں کی نہیں ہر ایک چیز کی زبان جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلمان فارسی کو جب عربی آ گئی، عربی میں سارا تکلم ہوا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان تو میری اہل بیت میں شامل ہے، تو میری اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ ساری بات بتانا کیوں چاہتا تھا؟ اس لیے کہ اتنے عیسائیوں کو کہنے والا مجھے حق دکھا دے، جب میرے اور تیرے نبی کے قدموں میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد زندگی میں سوال نہیں کیا مجھے حق دکھا دے۔ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ تو دوستو اسی ہی طرح جن بزرگ ہستیوں کا آج ہم یہ پروگرام لے کے بیٹھے ہیں، اگر غوث اعظم کی بات کریں تو آپ کا یہ فرمان ہے، آپ بتاتے ہیں کہ میرے مدرسے کی گلی سے جو گزر گیا، میرے مدرسے کی گلی سے جو گزر گیا، فرمایا وہ آگ میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں جائے گا۔ میرے وصال کے
بعد جو میری قبر پہ آ گیا، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تو ہے وہاں جانے کے کرشمے۔ یا غوث اعظم، اگر آپ سے کوئی محبت کرنے والا مشرق و مغرب میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو اس کے اندر ایک ہی سند کے ساتھ بات بتاؤں گا۔ اگر کتا ہو تو اصحاب کہف کا ہو تو وفاداری کر دے۔ اس نے کیا وفاداری کی یار؟ اس نے کوئی نمازیں پڑھی؟ اس نے تقاضا کیا یا اللہ مجھے انسان بنا دے؟ اس نے بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو رب نے وہ قرآن میں ٹھہرایا، بھئی قرآن میں کیوں رکھ دیا؟ ابھی اصحاب کہف ہیں، آئیں گے، میرے نبی کا کلمہ کہیں گے، وہ کتا بھی ساتھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ کتا جنت میں جائے گا تو جہاں پہ غوث جلی کے چاہنے والے انسانوں کی شکل میں کتے کھڑے ہوں گے، کیا ان کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا؟ تو دوستو اعلیٰ بننا یہ تین چیزیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار کی۔ اگر آپ نے پیار کامل کرنا ہے تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ ان کی محبت میں ڈھال دیں۔ پہلا پیار ہوتا ہے آنا، دوسرا پیار ہوتا ہے سننا، تیسرا پیار کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر لاگو کر لینا۔ اگر ایک شخص ایسا پیار کرے کہ اسے دیکھنے والے دیکھ کے کہیں یہ محمدی لگتا ہے، یہ نبی کا غلام لگتا ہے، میرے اور تیرے نبی فرماتے ہیں جس کو دنیا کہہ دے تو میرا غلام ہے، پھر میرے پاس اس کی سند لازم ہو جاتی ہے کہ اب تو دنیا بھی گواہی دیتی ہے اسے غلام بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر تو ایسی شکل نہیں بنا سکا تو پھر کیا کر؟ ایسی محبت کا اظہار کر لے، اپنے عقیدے میں رکھ لے کہ تیرے جاننے والے، تیرے گھر والے، تیرے سے رابطہ کرنے والے وہ یہ گواہی دے اٹھے اے اللہ ہم جانتے ہیں جن سے تو پیار کرتا ہے یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جانتے ہیں جن سے تو پیار کرتا ہے یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے چکمیدی والو، یہ صرف گاؤں والوں کو ہی خبر نہیں ہے کہ راؤ حیدر علی صاحب جو ہے ہر ماہ کے ہرویں مناتے ہیں، اب تو دور دور تک اس کا چرچا ہے۔ اب ان کے بیٹے نے دیکھو پہلے محبت ہم سے کی، جب میں یہاں آتا ہوں تو فوراً ان کا رویہ، ان کی محبتیں وہ بول اٹھتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کا، پہلے اس کے ہو جاؤ، اس کے دل میں اپنی محبت بٹھا دو، پھر جو اس کے لیے مشکل ہوگا وہ مشکل نہیں لگے گا، وہ مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے دوست پاک پتن سے آئے، بھائی محفلیں کیا آج 11ویں شیف پاک پتن میں نہیں ہے؟ جہاں بھی ڈھونڈو گے محفل تو مل جائے گی، نہ بھی ملے اگر دل کرے کسی ایک کو ساتھ بٹھا لو، کوئی بھی ساتھ نہ بیٹھے خود ہی بیٹھ جاؤ، ان کا ذکر چھیڑ لو، محفل ہے۔ لیکن یہ فاصلہ، یہ پینڈا یہ کیوں ہے؟ فرمایا محفل جو ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے، اس محفل والے کا یہ پیغام ہے، یہ خوشبو ہے جو وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اے محبتیں کرنے والوں، آؤ آج لوٹ لو میلہ، آج وقت ہے، آج بہت سستا ہے کام، کل کو بہت مشکل ہوگا۔ ایسے تو نہیں نبی پاک نے کہا کہ بس تیرا کام ہے توبہ کرنا، میرا رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ آج ہے مگر مر کے توبہ کرے تو اب مر گیا، جہان دیکھ لیا، قبر میں چلا گیا ہے، اب کہتا ہے مولا سچی توبہ، سچی توبہ، دن رات توبہ۔ اللہ فرماتا اب توبہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وقت ہی گزر گیا۔ تو اس لیے دوستو جن محافل میں آتے ہو، جن بزرگوں سے نسبت رکھتے ہو، یہ محبت کا چراغ اپنے اپنے گھروں میں بھی جلا لو، اپنی اولاد کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا شروع کر دو۔ جب ہم یہ پیغام دینا شروع کر دیں گے تو جتنی محبت راؤ حیدر علی صاحب لوٹ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم بھی لوٹنے والے بن جائیں گے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، بتاؤ پابندی ہے؟ ہم سب اتنے بیٹھے، اگر ہم یہ ارادہ کر کے چلے جائیں ہر ماہ 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو میں بھی یہ پروگرام کرنے والا بن جاؤں گا، میں 100 بندے کو بلا کے نہیں کر سکتا، بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، گھر میں جو آپ کا کھانا پکے وہی لنگر ہے۔
گھر والے افراد کو بٹھا کے شروع کر لو، گھر والے فرد بیٹھ کے کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ایک نعت پڑھو، شان غوث اعظم کی کوئی ایک بات کر لو، اے پیروں کے پیر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں پہلے تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو عدل کا بدلہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت